بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، فرمایا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا جو ان کے احاطے علم میں نہیں آئی۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور ابھی اس کا انجام بھی ان کے سامنے نہیں کھلا۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح ان سے پہلوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ بلکہ حقیقت یہ ہے، یہ افتراء نہیں ہے من دون اللہ، اور نہ یہ لوگ قرآن کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ قرآن جیسی ایک صورت بنا لا سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ یہ جو باتیں کر رہے ہیں، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بما لم یحیطوا بعلمہ، اس چیز کی تکذیب کی ان لوگوں نے جس کے اوپر ان کا احاطہ علمی نہیں ہے، جس کو یہ لوگ نہیں جانتے، اور جب نہیں جانتے ہیں تو پھر انکار کر دیا۔ جہالت کی بنیاد پر ان کا انکار ہے، نہ ان کی ان کو پتہ چلا ہے کہ اللہ کا کلام ہوتا تو ایسا ہوتا، اور یہ اللہ کے کلام کے مشابہ نہیں ہے، اللہ کا کلام اس طرح ہوتا ہے، ان کو علم ہو، اور یہ اس طرح نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو رد کرتے، کچھ وہ جانتے نہیں ہیں۔ جہالت کی بنیاد پر ان لوگوں نے رد کیا ہے، نادانی کی بنیاد پر رد کیا ہے، کیونکہ جہالت جو ہے وہ بہت بنیادی چیز ہے حق کو مسترد کرنے کے لیے، حق کی ناسمجھی اور نافہمی کے لیے جہالت جو ہے بہت بڑی چیز ہے۔ ان لوگوں کا جو عمل جو ہے وہ جہالت کی وجہ سے ہے۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، علم نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ان لوگوں نے تکذیب کی ہے۔ یہاں پہ ایک حدیث ہے جو قابل توجہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے یہ روایت ہے کہ فرمایا ان اللہ خص هذه الامة بآیتین من کتابہ، اللہ تعالی نے اس امت کو اپنے کتاب میں 2 آیتوں سے نوازا ہے۔ ایک آیت نے تو یہ فرمایا کہ جو نہیں جانتے ہو وہ بات نہ کرو، دوسری ہے وَأَن لَا يَرُدُّوا مَا لَا يَعْلَمُونَ، جس چیز کو نہیں جانتے ہیں اس کو رد بھی نہ کرو۔ کسی بات کے کرنے کے لیے بھی علم چاہیے، کسی بات کو رد کرنے کے لیے بھی علم چاہیے۔ یقولو کا مطلب یہ ہوا کسی بات کو قبول کرنے کے لیے بھی علم چاہیے، کسی بات کو رد کرنے کے لیے بھی علم چاہیے، کسی چیز پر ایمان اور عقیدہ رکھنے کے لیے بھی علم چاہیے، کسی چیز کو مسترد کرنے کے لیے بھی علم چاہیے۔ علم اس کا مطلب مفہوم یہ ہوا، وہ آیت 2 آیت یہ ہے ثم قرأ لم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ان لا يقولوا على الله الا الحق، کیا ان سے یہ عہد میثاق نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں سوائے حق اور واقع کی بات نہ کرو؟ واقع وہ ہوتا ہے نا جو علم میں ہے، علم کے بغیر بات نہ کرو۔ دوسری یہ آیت بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، یہ 2 آیتیں، ان 2 آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے ان 2 آیتوں کی روشنی میں کہ انسان کو کوئی عقیدہ قبول کرنے کا بھی حق نہیں پہنچتا، اور کسی عقیدے کو مسترد کرنے کا بھی حق نہیں پہنچتا جب تک علم نہ ہو۔ جاہل کے لیے حق نہیں پہنچتا کوئی عقیدہ قبول کرے، اور حق نہیں پہنچتا کسی عقیدے کو رد کرے، نہیں حق پہنچتا۔ علم کی بنیاد پر عقیدہ قبول کرو، علم کی بنیاد پر رد کرو۔ یہ
بنیادی اصول ہے، بنیادی اصول۔ علم کے بغیر اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اسلام کے سارے توقعات علم کے ساتھ وابستہ ہے، واقع کے ساتھ وابستہ ہے، حقیقت کے ساتھ وابستہ ہے، ساری توقعات۔ یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اسلام مبنی بر حق ہے، اس لیے وہ حق کی دعوت دیتا ہے، حق کے ساتھ اپنی ساری توقعات وابستہ رکھتا ہے۔ جاہل کے بارے میں سینکڑوں روایات ہیں، سینکڑوں کی تعداد، ہزاروں میں بھی کہہ سکتے ہیں جاہل کی مذمت میں۔ ایک رسالت باب کی طرف سے حدیث لا فقر اشد من الجہل ولا مال اعوض من العقل، جہالت سے زیادہ غربت نہیں ہے، سب سے بڑا غریب آدمی وہ ہے جو جاہل ہے، سب سے زیادہ امیر آدمی وہ ہے جو عاقل ہے۔ عقل سب سے بڑی دولت ہے، جہالت سب سے بڑی غربت۔ حضرت علی کا ایک فرمان ہے، جاہل دو حال سے خالی نہیں ہوتا، وہ یا کوتاہی کرتا ہے یا زیادتی کرتا ہے، مفرطاً او مفرطا، یا کوتاہی کرتا ہے یا زیادتی کرتا ہے۔ جاہل سے اعتدال نہیں آ سکتا۔ اوپر والی حدیث میں بھی ہے، نہ اس کو کوئی بات رد کرنے کا حق حاصل ہے، نہ کسی بات کو قبول کرنے کا حق حاصل ہے۔ جاہل کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اگر وہ کسی بات کو رد کرتا ہے یا قبول کرتا ہے تو دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا وہ زیادتی کرے گا یا اس میں کوتاہی کرے گا، اعتدال میں نہیں آ سکتا۔ جاہل ہے، نہیں جانتا ہے، تاریکی ہے جہالت۔ الجاہل من یعتمد، حضرت علی کا فرمان، الجاہل من یعتمد علی عملہ ویقصر فی عملہ، جاہل وہ ہے جو اپنے آرزوؤں پر بھروسہ کرتا ہے اور عمل پر بھروسہ نہیں کرتا۔ جی، ایک خواب و خیال میں اور ایک تصورات کی دنیا میں، ایک وہم کی دنیا میں گم رہتا ہے۔ یہ کام کرنے، عمل کرنے، محنت کرنے کی اس کو وہ ضرورت کو محسوس نہیں کرتا۔ جاہل جو ہوا تاریکی ہے، ظلمت ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اس میں ارشاد فرمایا کہ عالم جو ہے وہ جاہل کو سمجھتا ہے اور جاہل عالم کو نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم کبھی جاہل رہا ہے، اس کو پتہ ہے جاہل کون ہوتا ہے، وہ خود بھی جاہل رہا ہے کبھی، لیکن جاہل کبھی عالم نہیں رہا۔ اس وجہ سے جاہل عالم کو نہیں سمجھ سکتا، مگر عالم جاہل کو سمجھ سکتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، لا ينتصف العالم من جاہل، عالم کو جاہل سے انصاف نہیں ملا کرتا۔ قابل توجہ ہے، آپ معاشرے میں جانے والے ہیں جی، عالم کو جاہل سے انصاف نہیں مل سکتا۔ لا ينتصف العالم من جاہل۔ یہاں بھی قرآن کریم نے فرمایا، اور اس حدیث کی روشنی میں یہ آیت جو ہے اس امت کے لیے ایک نعمت ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نوازا ہے کہ علم کے بغیر کوئی عقیدہ قبول نہ کرو اور علم کے بغیر کسی عقیدے کو رد نہ کرو۔ یہ بہت بڑی علمی فکری دولت ہے جو جس سے اسلام مالا مال ہے۔ لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تأویلہ، ہنوز اس تکذیب کا انجام ان کے سامنے نہیں آیا۔ تعویل کہتے ہیں انجام کو، عاقبت کو۔ کسی آیت کی تعویل کیا ہے؟ یعنی کسی آیت کا آخری نقطہ جس کے اوپر یہ بات ختم ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ تعویل۔ اس تکذیب کی تعویل ابھی نہیں آئی، یعنی اس تکذیب کا انجام بھی ابھی ان کے سامنے نہیں آیا۔ جو ابدی عذاب ہے جو ان کے انتظار میں ہے، وہ بھی ابھی ان لوگوں کے سامنے، ان جاہل لوگوں کے سامنے نہیں آئے جو قرآن کی اور رسالت مآب کی تکذیب کرتے ہیں۔ یہ ان تکذیبی عناصر کے لیے
جو عذاب انتظار میں ہے وہ ابھی نہیں آیا. ولما یاتہم تاویلہ، ابھی ان تکذیبی عناصر کے سامنے ان کے تکذیب کا کیا انجام ہوگا وہ بھی ہنوز ان کے سامنے نہیں آیا. کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح ان سے پہلے بہت سی قوموں نے اپنے انبیاء کی تکذیب کی ہے. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا. یہاں تعویل اور عاقبہ دو لفظ ہے. عاقبہ اور تعویل دونوں کا مطلب انجام ہے. پہلے جو انبیاء مبعوث ہوئے ان کی تکذیب کرنے والوں کا جو انجام ہوا وہ انجام ابھی ان لوگوں کے سامنے نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے وہ انجام کے آنے کی خبر دی جا رہی ہے جو رسالت مآب کے لیے نہایت خوشخبری ہے، اور ان ظالموں کے لیے بہت بری خبر ہے.